اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا، لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد کریم علیہ تحیۃ و تسلیم پر۔ رحمت، مغفرت، بلندی درجات کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے امن، ایمان اور ہدایت کی دعا کے بعد، پچھلے چند خطبات جمعہ سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی، یعنی ما بعد از ہجرت جو زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، اس کے سال بسال کے اہم واقعات پر گفتگو کر رہے تھے۔ 5 ہجری کے واقعات کچھ آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں رکھنے کی کوشش کی۔ غزوہ خندق خاص طور پہ اس میں تھا کہ جب کافر ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، منافقین بھی ساتھ ملے، یہود بھی اکٹھے ہوئے، کہ اب مسلمانوں کے اس جلتے ہوئے چراغ کو بجھانا ہے، یہ جو روشنی پھیل رہی ہے اسے ختم کرنا ہے۔ یہ روشنی پھیل گئی تو ہماری چودراہٹیں، ہمارا ایک دوسرے کو غلام بنانا، یہ سب سلسلے ختم ہو جائیں گے۔ 10,000 کافر مدینے پہ چڑھائی کرتے ہیں، یہودیوں کی پوری سپورٹ ان کو اندر سے بھی حاصل ہے، اور عرب میں پہلی مرتبہ عجمی انداز میں یہ لڑائی لڑی گئی، یعنی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عرب میں پہلی مرتبہ خندق کا کھودنا جو ہے اس کا وجود ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا کی، ہوا کا ایک طوفان جو ہے وہ کھڑا ہوا، کافروں کے خیمے اکھڑے اور وہ چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ پلٹ کر کبھی بھی ہم پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اللہ نے ان کی دلوں کی کیفیتیں ایسی کر دی ہیں۔ اس کے بعد ایک قبیلہ تھا بنو مستلق، چھوٹا سا قبیلہ تھا، اس کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مدینہ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی حملہ کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کی، جب پتہ چلا کہ ایسا ہی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بہت تھوڑی تعداد میں صحابہ کرام کو لے کر کے، کہ یہ اتنا بڑا مارکا نہیں تھا، وہاں چلے گئے، قیدی بنا لیے گئے، کچھ فرار ہو گئے اور یہ سازش ختم ہوئی۔ لیکن یہاں سے واپس آتے ہوئے 2 بہت بڑے واقعات ہوئے۔ وہ لڑائی، وہ غزوہ تو اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن واپس آتے ہوئے 2 واقعات بہت بڑے ہوئے، جن کے نتائج اور اثرات بھی بہت آگے تک گئے۔ اور یہ دونوں بڑے معاملات، ان کو کھڑا کرنے والے یہودی تھے، یعنی 2 تنازعات تھے، 2 معاملات تھے جنہیں یہودیوں نے منافقین نے کھڑا کیا تھا۔ ایک تو اس غزوے سے واپس آتے ہوئے ایک کنویں پر رکے، پانی لینے پر ایک دوسرے کو دھکا سا لگ گیا۔ مہاجرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، خادم تھا، وہ پانی لیتے ہوئے دھکا لگ گیا ایک انصاری کو۔ اس پر بات تھوڑی تلخی میں آ گئی۔ تلخی میں جب بات آئی تو اس انصاری نے کہا اے انصار کی جماعت دیکھو، یہ مجھے پانی نہیں لینے دے رہے۔
اس غلام نے جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس نے بھی آواز دی، مہاجرین دیکھو یہ ہمیں پانی نہیں لینے دے رہے۔ اب یہاں پر منافقین نے اس بات کو بہت زیادہ ابھارا، اسے ہوا دی کہ کسی طرح یہ آگ جلے۔ وہ اس سے پہلے بھی کوشش کر چکے تھے کہ یہ اوس اور خزرج قبیلہ، بڑے جو مدینے کے قبیلے تھے، یہ آپس میں ان کی لڑائیاں بہت ہوتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ لڑائی ختم ہو گئی۔ اب جن کا اسلحہ بکتا تھا، جو سود پہ ان کو پیسے دیتے تھے، انہیں یہ اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے کہا کسی بندے کو بھیجا، جاؤ فلاں بیٹھک میں فلاں ڈیرے پہ جاؤ، وہاں اوس کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، خزرج کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، جا کر کے وہاں پر تم گفتگو شروع کرنا کہ فلاں لڑائی جو ہوئی تھی فلاں قبیلے کی فلاں قبیلے کے ساتھ، اور انہوں نے تیر چلائے تھے اور انہوں نے تلواریں چلائی، وہ پرانی باتیں کسی طرح اس ڈیرے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں کسی نہ کسی انداز میں شروع کر دو۔ اب وہ بندہ منافق آیا، آ کر کے بیٹھ گیا اہل ایمان کے درمیان، ان کی محفل میں بیٹھ گیا۔ باتیں کرتے کرتے اس نے کہا یار وہ بواس کی جو جنگ ہوئی تھی نا، اس میں فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ اب وہ پرانی باتیں چھڑتی یہ دونوں قبیلے پھر آپس میں تلواریں نکالنے پر آمادہ ہو گئے۔ اوس بھی اور خزرج بھی، یہ دو بڑے مدینے کے قبیلے تھے، دونوں آمادہ ہو گئے تلواریں نکال کر کہ ہم تو پھر وہ پرانا بدلہ دوبارہ۔ کسی نے جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں میں پرانی چنگاری کو ہوا دے دی ہے منافقین نے، اور وہ تو پھر لڑنے پہ تیار ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور آ کر کے سمجھایا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی اور تم پھر کس راستے پہ چل پڑے۔ پھر وہ آیات وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقوں میں نہ پڑو، یاد تو کرو اللہ کی نعمت کو، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا۔ نفرتیں، دشمنیاں، بغض، حسد، اللہ نے تمہارے دلوں سے صاف کر دیے۔ اب تم پھر اپنے دلوں کو نفرتوں کی آماجگاہ بنانا چاہتے ہو؟ تم اپنے دلوں میں پھر ایک دوسرے کے متعلق عداوت رکھنا چاہتے ہو؟ کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، اللہ نے تمہاری حفاظت کی اور تمہیں آگ سے بچا لیا اور تمہارے دلوں کو نفرتوں سے پاک کر دیا، تم پھر پرانی ڈگر پہ چل پڑے۔ اب وہ صحابہ کرام نادم ہوئے کہ ہاں یہ تو ہم سے کیا ہو گیا، ایسا غصہ دلایا، ایسا شیطان نے ہمیں بھڑکایا، ہم تو شیطان کے بہکاوے میں آ گئے۔ لیکن منافقین رہتے تاڑ میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح کچھ کیا جائے۔ غزوہ بنی مستلق سے واپس آتے ہوئے جب کنویں پر پانی کا جھگڑا ہوا تو وہاں بھی منافقین نے ایسا ہی کیا، اور ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا بڑا سردار تھا، بلکہ مدینے کا بڑا سردار تھا آقا کے آنے سے پہلے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی دشمنی کی وجہ کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ منافقت میں اتنا آگے کیوں بڑھ گیا۔ وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے یہ پورے مدینے کا بڑا سرپنچ تھا، چودھری تھا بڑا، فیصلے جاتے تھے، ڈیرہ آباد تھا، لوگ آتے تھے، خوشامدیں کرتے تھے، اور تیاری تھی کہ اس کے سر پہ تاج رکھ دیا جائے مدینہ کی ریاست کا۔ اس وقت تو یثرب تھا، یثرب کی ریاست کا تاج اس کے سر پر رکھ دیا جائے، لیکن جیسے ہی آپ تشریف لائے اب اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے وہ منافق ہیں، وہ یہودی ہیں، وہ مسلمان ہیں، وہ فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں۔ اس کا ڈیرہ ویران ہو گیا، مسجد نبوی آباد ہو گئی، اس کے دل میں اس بات کا رنج ہے، یہ غصہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا کہ کہیں نہ کہیں میں مسلمانوں میں فساد کروں۔ لیکن بظاہر کیا ہوتا، جب خطبے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے مسجد نبوی میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ دینے سے پہلے یہ خود کھڑا ہوتا،
چاپلوس بڑا تھا، خود کھڑا ہوتا اور کہتا دیکھو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی وجہ سے ہماری عزتیں ہیں، احترام ہے، لوگوں ان کی بات توجہ سے سنا کرو، یہ اس طرح کا بھی رویہ تھا اس کا کہ خطبے سے پہلے مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ دینے سے پہلے کھڑا ہو جاتا اور لوگوں میں کہتا کہ ان کی بات سنو، ان کی وجہ سے ہماری عزت ہے۔ لیکن جہاں کہیں معاملہ خراب کرنا ہوتا تو سب سے آگے بھی یہی ہوتا۔ غزوہ احد کے بعد تو پھر صحابہ کرام نے اسے کہا خبردار ہے، تو کھڑا ہو کر کے پہلے کوئی بات نہیں کہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے خطبہ دیں گے تو خاموشی سے بیٹھا رہ گا۔ کرتا منافقت ہے، سامنے کچھ ہوتا ہے پیچھے کچھ ہوتا ہے، یہ دوگلی پالیسی نہیں چلے گی۔ ڈانٹ دیا اس کو، لیکن یہ کہاں باز آنے والا تھا؟ وہاں پر اس نے علیحدگی میں بیٹھے ہوئے بنی مستلق سے اس کنویں پر جب جھگڑا ہوا تو معاملہ تو رفع دفع ہو گیا، لیکن یہ پیچھے کہیں اور جا کر کے بیٹھا ہے اپنے لوگوں میں اور کہنے لگا یہ کیا ہوا، یہ کمزور لوگ پناہ گیر، ہم نے ان کو پناہ دی، ان کے پاس گھر نہیں تھے ہم نے گھر دیے، کاروبار نہیں تھے ہم نے کاروبار دیے، انہیں کھیتی باڑی کا پتہ نہیں تھا ہم نے ان کو بتایا، آج یہ ہم پر بازی لے گئے۔ اور وہاں پر اس نے کہا لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرَجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم یہاں سے واپس پلٹ کے مدینے جائیں گے نا تو اب اس کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں، لَيُخْرَجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم عزت والے ہیں، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، ان کمزوروں کو ہم مدینے سے نکال دیں گے، واپس جائیں گے ہم۔ وہ منافقوں کا سردار کہتا ہے ہمارے علاقے میں رہ کر کے ہم واپس پلٹیں گے تو ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ یہ ایک ابھرتی ہوئی عمر کے صحابی تھے زید بن ارقم، انہوں نے یہ سن لیا، انہوں نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن ابی یہ باتیں اپنے دوستوں میں اپنے لوگوں میں کر رہا ہے کہ ہم اگر پلٹ کے جائیں گے مدینے تو ان کو مدینے سے نکال دیں گے۔ وہاں پر صحابہ کرام غصے میں آ گئے کہ یہ ہوتا کون ہے ایسی بات کہنے والا، بلا لیا گیا۔ اب وہ اپنی پرانی منافقت اور پرانے طریقے، نہیں میں ایسی بات کہہ سکتا ہوں آپ کے بارے میں، میری زبان پہ آ سکتی ہے ایسی بات، میں نے کوئی بات نہیں کی، یہ تو ایسے ہی آپ کو بھڑکا رہا ہے، میرے خلاف کر رہا ہے آپ کو، میں نے کوئی بات ایسی کی نہیں۔ حضرت زید کہتے میں اتنا شرمندہ ہوا، یا اللہ بات اس نے کی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے، اب یہ قسمیں اٹھا کر کے سچا ہو گیا، میری کیا حیثیت رہی؟ اب جو کہتے ہیں نا کہ دل سے جو بات نکلے تو عرش تک، تو ان کی کیفیت یہ ہوئی، انہوں نے کہا یا اللہ میری تو خاک میں مل گئی ہر معاملہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات اتار دی کہ یہ عبداللہ بن ابی جھوٹا منافق ہے، اس نے یہ ساری باتیں کی ہیں اور اب آ کر آپ کے سامنے قسمیں اٹھا کر کے یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر دوبارہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرَجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ۔ اب یہاں سے پھر قافلہ آگے پڑاؤ چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارض کیا، خاموش رہے، اس کو دوبارہ نہیں کچھ کہا، لیکن جیسے ہی آگے گئے ایک جگہ پہ رات کو پڑاؤ کیا، تھک گئے سفر کر کے، بھئی آرام کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اس غزوے میں میں ساتھ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کہیں سفر کے لیے نکلتے تو اپنی بیویوں میں قرعہ اندازی کرتے، جس کا نام نکل آتا اسے سفر میں اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے۔ کہتے بنی مستلق کے غزوہ میں میرا نام نکلا، مجھے ساتھ لے کر کے گئے، اور میں اس وقت بڑی دبلی پتلی، بڑی، میرا ہودج انہوں نے اٹھا کر کے نیچے رکھ دیا، خیمہ بن گیا، خیمے میں آرام کیا۔ صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جلدی نکلنا ہے تو میں ابھی اندھیرا تھا کہ میں نکل گئی قضائے حاجت کے لیے دور باہر۔ وہاں سے جب میں واپس آنے لگی تو میرے گلے میں ایک موتیوں کا ہار تھا، وہ ٹوٹ کر کے گر گیا۔ میں نے ایسے ہی اچانک ایسے دیکھا تو وہ ہار نہیں تھا، میں پلٹی اسے تلاش کرنے لگی، جدھر سے گئی، جہاں گئی تھی، جہاں سے واپس آئی تھی، میں دیکھنے لگی، تلاش کرنے لگی کہ ہار مجھ کو مل جائے۔ میں نے دیکھا کہ مجھے مل گیا، میں واپس لے کر کے آئی تو جہاں پڑاؤ کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کوئی بھی نہیں تھا، سارے جا چکے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکلو، سب نکل گئے۔ اب میرے بارے میں کسی کو خیال نہ آیا یا کسی کو دیکھا نہ، وہ ہودج اٹھایا، اونٹ پر رکھا اور چل پڑے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی میرا وزن ہی کوئی نہیں اتنا تھا، انہوں نے بھی خیال نہ کیا، جلدی جلدی سفر میں ہودج کو رکھا، اونٹ کو چلایا اور چل پڑے۔ میں واپس آئی، آ کر کے میں پریشان ہو گئی، لیکن مجھے یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کسی نہ کسی صحابی کی، یا آگے جا کے جہاں پڑاؤ کریں گے رکیں گے، مجھے نہیں دیکھیں گے تو کسی کو بھیج دیں گے، مجھے آ کر کے لے جائے گا۔ کہتی میں اسی معاملے میں بیٹھی بیٹھی اونگ آ گئی، مجھے نیند آ گئی، میں سو گئی۔ میرے کانوں میں آواز پہنچی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں نے آنکھ کھول کر کے دیکھا تو حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا تھے۔ نہ انہوں نے کوئی بات کی، نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، انہوں نے اپنے اونٹ کو بٹھا دیا، میں اس پر سوار ہو گئی، وہ مہار پکڑ کر آگے آگے پیدل چلتے رہے، میں اونٹ پر سوار رہی، یہاں تک کہ دوپہر کے وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اب عبداللہ بن ابی کو وہ پرانی بھی خلش تھی، اس نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صفوان بن معطل کے ساتھ آ رہی ہیں، اس نے الزام لگانا شروع کر دیا، اپنے لوگوں میں بات کو بڑھانے لگا کہ ان کی استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، یہ پہلے سے ہی کوئی ان کی سیٹنگ تھی، اس لیے پیچھے رہ گئی۔ یہ بات پھیلتی گئی، منافقین نے اس کو بڑھاوا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں ہم گھر آ گئے، مجھے نہیں پتا کہ مدینے میں کیا بات ہو رہی ہے، آتے ہی اتفاقاً مجھے بخار ہو گیا، باہر نکلی نہیں، کسی کے پاس آئی گئی نہیں اپنی بخار کی کیفیت میں، لیکن میں سوچتی تھی کہ میں جب بھی بیمار ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بار بار حال پوچھتے تھے، اب ویسا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس طرح نہیں پوچھ رہے جس طرح پہلے پوچھا کرتے تھے۔ میں سوچتی، لیکن مہینے کے قریب وقت گزر گیا کہ ایک دن میں مستہ بن اسال کی ماں کے ساتھ رات کے وقت میں قضائے حاجت کے لیے نکلی باہر، تو مستہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ کا پاؤں چادر میں الجھ گیا، بڑی چادر لی ہوئی تھی، پاؤں الجھا، وہ گرنے لگی تو اپنے بیٹے کو کہنے لگی برباد ہو گیا وہ تو۔ میں نے کہا ام مستہ تیرا بیٹا صحابی رسول اتنا نیک، تو اس کے بارے میں اتنی بد دعا کی بات کیوں کی تو نے؟ کیوں اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہے؟ اس وقت وہ کہنے لگی عائشہ تمہیں نہیں معلوم کہ تم پر الزام لگانے والوں میں میرا بیٹا بھی شامل ہے؟ اور کیسا الزام مجھ پہ؟ کون سا الزام مجھ پہ لگ گیا؟ کہنے لگی تمہیں نہیں پتا؟ کہنے لگی اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا۔ کہا تم پر اس طرح منافقین نے الزام لگایا، اور ان منافقین کے پراپیگنڈے میں مسلمان جو نئے نئے مسلمان یا کمزور مسلمان وہ بھی بہک گئے ہیں، اور پورے مدینے میں یہ معاملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ بات میں نے سنی تو میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا بنا، ایک مہینہ ہو گیا مجھ پر یہ الزام اور مجھے پتہ ہی نہیں اس بارے میں۔ کہتی میں واپس گھر تو آ گئی، لیکن میں قدم کہیں رکھتی پڑتا کہیں، بخار کی شدت پہلے سے بہت زیادہ، کہ یا الہی یہ میرے ساتھ کیا بنا، اتنا بڑا الزام مجھ پر اور مجھے خبر ہی نہیں ہے۔ کہتی میں واپس آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دے دیجئے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کہ میں اپنے والدین کے گھر چلی جاؤں، میں اپنے ابا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں چلی جاؤں۔ کہتے میرے دل میں تھا کہ جا کے پوچھوں تو صحیح، جو ام مستہ نے کہا ہے یہ صحیح بھی کہا ہے کہ ایسی بات کہہ دی ہے، میں اپنے ابا کے پاس جاؤں گی، اپنی ماں سے پوچھوں گی، سب سے پوچھوں تو صحیح۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں یہاں سے نکلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ٹھیک ہے چلی جاؤ، وہاں سے اٹھی اپنی والدہ کے پاس، میری ماں نے مجھے، میں رو رو کے ہلکان ماں کے گلے ملی، ماں سمجھانے لگی بیٹی تسلی رکھ، کوئی بات نہیں، ہمیں تیرے بارے میں پورا یقین ہے، لیکن جو بڑے لوگوں کی بیویاں ہوتی ہیں
اور چہیتی بیویاں ہوتی ہیں ان پر اس طرح کے الزام تو پھر لگ ہی جاتے، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بھی رو رہے ہیں، میری ماں بھی رو رہی، میں بھی رو رہا ہوں۔ 2 دن گزر گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آئے، لوگوں میں اعلان کیا، لوگوں سنو، مجھے بڑی تکلیف دی جا رہی ہے اس معاملے میں کہ میرے گھر پہ الزام لگا دیا گیا۔ حضرت علی کو بلایا، حضرت زید کو بلایا کہ یہ گھر کا میرا منہ بولا بیٹا ہے، یہ گھر کا داماد بھی گھر میں رہے علی رضی اللہ تعالیٰ، ان سے مشورہ بھی لیا۔ پھر بریرہ کو بلایا گیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی خاص غلام تھیں، گھر میں کام کاج کرتی تھیں۔ انہوں نے کہا میں نے ایسی معصوم کبھی کوئی دیکھی نہیں ہے، ایک چیز ہے وہ آٹا گوندھ کر کے سو جاتی ہیں، بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، انہیں اس طرح کی وہ معصوم ہیں، ان میں تو کوئی ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا میں بھی جانتا ہوں کہ میرے گھر والوں میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ منافقین کا طوفان جو کھڑا ہوا ہے، کون مجھے نجات دلائے گا اس سے؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ہمارے گھر میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خطبہ مختصر سا پڑھا اور پڑھنے کے بعد مجھ سے مخاطب ہوئے، عائشہ اگر تو پاک دامن ہے تو اللہ تیری پاکیزگی بیان کر دیں گے، لیکن اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اللہ سے توبہ کر لو کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میرے آنسو یکدم رک گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو حال وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کے باپ کا تھا، بیٹا بھی گوایا، دوسروں سے باتیں بھی سنی، ایک مجھ پر الزام اور آگے سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں نے کروٹ بدل لی، جس کروٹ میں لیٹی ہوئی تھی میں نے کروٹ بدل لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیفیت طاری ہوئی وحی کی، اور یہ کیفیت جب سخت سردی میں بھی وحی کا آغاز ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یہ جبین اطہر پر پسینہ آ جاتا، سخت سردی میں بھی یہاں موتیوں کی طرح۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم فوراً پہچان لیتے کہ اب اللہ کی طرف سے پیغام نازل ہو رہا ہے، یہاں پر موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آ جاتے اور بوجھ بڑھ جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا نا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ران میری ران کے اوپر تھی، وہی کی کیفیت میں اتنا بوجھ پڑا کہ مجھے لگا کہ میری ران یہ تھی رسول اللہ علیہ وسلم کی، وہ نیچے ان کی ران تھی، کہتے اس طرح لگا مجھے کہ میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن پڑا، اور ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اب وہی کی کیفیت ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہی کی کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور پھر جب وہ کیفیت مکمل ہو گئی کہ عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات نازل کر دیا، اللہ نے تیری پاکیزگی بیان کر دی ہے، اللہ نے تیری طہارت بیان کر دی ہے۔ میری ماں کہنے لگی اٹھ عائشہ شکریہ ادا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں نے کہا نہیں، پہلے میں اس رب کریم کا شکریہ ادا کروں گی جس نے میری پاکیزگی بیان کی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نور 18ویں پارے میں 10 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی میں قرآن کا حصہ بنا دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تھا کہ اللہ میری پاکیزگی، کیونکہ میں پاک تھی، اللہ میری پاکیزگی ضرور بیان کریں گے، لیکن اتنا نہیں تھا کہ اللہ قرآن کا حصہ بنا دیں گے میری اس پاکیزگی کو، اللہ آیات اتار دیں گے۔ مجھے یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیں گے کہ میں، لیکن وہ بتانے کو قرآن کریم کا حصہ بنا دیں گے، یہ میرے خیال میں بھی نہیں تھا۔ اور پھر اللہ احکم الحاکمین نے اہل ایمان سے کہا کہ اے ایمان والو ان الذین جاؤوا بالافق عصبہ منکم، تم میں سے ایک جماعت نے ایک بہتان جھوٹ گھڑا، تم میں سے ایک جماعت نے جھوٹ گھڑا۔ اللہ تعالیٰ آغاز افق سے کر رہے ہیں کہ ایسی بات جو خلاف حقیقت ہو، خلاف واقعہ ہو، تم نے ایک جھوٹ گھڑا، تم میں سے ایک جماعت۔ لا تحسبوا شر لکم، ایمان والو اسے اپنے لیے کوئی برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہتری کیا ہے؟ منافقین کا نفاق تمہارے سامنے آ گیا، تمہیں پتہ چل گیا کون کون منافق ہے کون کون ایمان والا ہے، سامنے کھل کے سامنے آ گیا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ بل ہوا خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ لکل امرئ منہم مکتسب،
ہر معاملے کا ایک ایک معاملہ انجام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی یہ وہی الفاظ ہیں جو حدیث نیت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال کیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو ایک بات کرنی چاہیے تھی. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا وقالوا هذا افک مبین. ایمان والوں کو اسی وقت یہ کہہ دینا چاہیے تھا جب ان کے کانوں میں یہ بات پہنچی تھی کہ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے. مومن مردوں کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا، مومن عورتوں کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کہ ایمان والوں کو کہنے کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا پہلے. تم آگے بڑھ کر کے منافقین کے منہ کو بند کرتے اور ان کو کہتے کہ نہیں، اللہ نے جس طرح اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں بنایا، ان کی بیویوں جیسا بھی کوئی نہیں بنایا. اور یہ میری بات نہیں، اللہ کی بات ہے. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویوں زمانے میں تم جیسی کوئی اور نہیں ہے، یا زمانے کی عورتوں جیسی تم نہیں ہو، تم خاص ہو، تم خاص الخاص ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ ایمان والوں کو چاہیے تھا کہ فوری اس بات کو رد کر دیتے، مومن مرد بھی مومن عورتیں بھی، کہ یہ تو بہتان عظیم ہے، افک مبین ہے، یہ جھوٹ ہے، اس میں سچ نہیں ہو سکتا. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں اس لیے یہ بار بار دہرا رہے ہیں بات، تاکہ اگر کوئی کل معاملہ بنے تو تم گواہی دو اس بات کی، تم بھی گواہ بنو اس بات کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ احکامات بھی اتارے. کسی پر الزام لگا دینا یہ ان 7 بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتنبوا 7 الموبقات، 7 بڑے گناہوں سے بچو جو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. قیل وما ہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب علیہ السلام وہ کون سے 7 بڑے گناہ ہیں؟ سب سے پہلا فرمایا شرک کرنا. شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنا دینا اللہ کا، یہ سب سے بڑا گناہ. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اکل مال الیتیم والسحر، جادو کرنا، جادو کروانا، یہ بھی بڑے کبیرہ گناہوں میں سے گناہ. یتیم کا مال کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ. پھر فرمایا والتولی یوم الزحف، جب کافروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ. اور پھر فرمایا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، مومن پردہ دار ایمان والی اس پر الزام لگا دینا. قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا. اور اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ نور میں اس کے لیے فرمایا کہ اگر تم کسی عورت پر الزام لگاتے ہو، کسی مرد پر الزام لگاتے ہو زنا کے حوالے سے، 4 گواہ لے کر کے آؤ، نہیں لاؤ گے تو تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے. فجلدوا 80 جلدہ. یہ الزام لگا دینا، ہم ایسے ہی دکانوں پہ بیٹھے ہیں، چوکوں چوراہوں میں بیٹھے ہیں، آتی جاتی یہ ایسی یہ ایسی یہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی، نہ زبانوں سے کوئی محفوظ نہ نظروں سے کوئی محفوظ. وہ بیچاری اپنے گھر کے کسی کام کاج کے لیے نکلی ہوگی، ہم زبانوں سے تیر چلا دیتے. کسی مومنہ عورت کے لیے الزام لگا دینا کہ اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے، یہ کریکٹر لیس ہے. اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں اس الزام لگانے والے کو کہو کہ 4 گواہ لے کر کے آئے. نہیں لا سکا، اسے پکڑو اور 80 کوڑے اس کو لگاؤ کہ یہ اس نے بات کیوں کی ہے. ہم کتنا ہلکا سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں اس معاملے کو. اور اس موقع پر مستہ بن اسال، حسان بن ثابت، حمنہ بنت جاش رضی اللہ عنہم، یہ صحیح پکے مومن تھے، لیکن منافقین کا پروپیگنڈا اتنا بڑا تھا کہ یہ سچے مومن بھی ان کی رو میں بہہ گئے.
پھر انہوں نے اپنے آپ کو توبہ کے لیے پیش کیا اور اپنے جسم پیش کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں دنیا میں سزا دے دیں، ہم آخرت کی سزا نہیں لے سکتے اللہ سے۔ مصطح بن اسال کو حسان بن ثابت جو شاعر رسول ہے، ان کو 80 کوڑے، حمنہ بنت جاش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی بھی لگتی ہیں، 80 کوڑے لگائے گئے ان کو۔ اور یہیں پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر قسم اٹھائی۔ یہ جو مصطح بن اسال تھے تو پکے مسلمان، لیکن جب بہک گئے تو ان کے گھر کا خرچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا کرتے تھے۔ کمزور تھے، ماڑے تھے، تو خرچ ماہانہ بنیادوں پر یا جس طرح بھی تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا تھا۔ جب حضرت ابو بکر کو پتا چلا اچھا کھلاتا بھی میں ہوں، گھر کے خرچے بھی میں نے اٹھائے، میری بیٹی پہ الزام لگا دیا، تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ میں اس کو اب آئندہ خرچہ نہیں دوں گا، آئندہ اس کو خرچہ نہیں دوں گا۔ اللہ کا الحاکمین نے فرمایا کیوں بھائی، وَلَا يَعْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، قسم نہ اٹھاؤ، اللہ نے تمہیں فضل عطا کیا ہے، وسعت عطا کی ہے، رزق عطا کیا ہے، قسمیں نہ اٹھاؤ کہ ہم فلاں کو نہیں کریں گے، فلاں کے ساتھ نہیں کریں گے، اس نے جو کرنا تھا کر لیا، تم نہیں چاہتے اپنے گناہوں کے باوجود کہ ہمیں اللہ معاف کر دے؟ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گناہوں کے باوجود اللہ تمہیں معاف کر دے، پھر تم بھی دوسروں کو معاف کر دیا کرو، تم بھی دوسروں کو معاف کر دیا کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، درگزر کرو، معاف کر دو، تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اللہ کیوں نہیں، مجھ سے یہ بات ہو گئی، میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا اور اس کے گھر کا خرچہ اسی طرح دیتا رہوں گا جس طرح میں پہلے دیا کرتا تھا جب اس نے میری بیٹی پہ الزام لیا، میں اسی طرح اس کے گھر کا خرچہ دوں گا۔ یہ ہوتا ہے معاملہ کہ اللہ کا حکم آ گیا، پھر آگے پیچھے دائیں بائیں نہیں۔ ایمان والوں نے بھی مان لیا، ابو بکر رضی اللہ عنہ جو جذباتی ہو گئے اور خرچہ بند کر دیا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ کو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، آپ کو انہیں معاف کر دینا چاہیے، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً اپنی بات سے پیچھے ہٹ گئے اور کہا کہ میں ان کے گھر کا خرچ اسی طرح، میں قسم کا کفارہ دے دوں گا، میں اپنی قسم کا جو میں نے اٹھائی تھی کہ میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، تو میں اس کا یہ قسم کا کفارہ بھی، اب یہ بات آ گئی ہے۔ کہیں غصے میں آ جاتا ہے انسان، قسم اٹھا لیتا ہے، کہیں کسی کا جھگڑا ہو گیا، آپ صلح کروانے گئے، دونوں کی باتیں سنتے سنتے بات کسی طرف نہیں آئی، آپ نے کہا اللہ کی قسم میں دوبارہ تمہارے معاملے میں آؤں گا ہی نہیں۔ اب قسم تو آپ نے اٹھا لی ہے، لیکن آپ اس قسم کو توڑ دیجئے، صلح کے لیے ہر لمحہ کوشش کیجئے، قسم کا کفارہ ادا کر دیجئے۔ یہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 3 روزے رکھنا ہے، ایک گردن کا آزاد کرنا ہے، یا 10 مسکینوں کو لباس لے کے دینا ہے، یہ آپ کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن خیر کے معاملے میں اگر غصے میں کوئی قسم اٹھا لی ہے تو اس قسم کو توڑ دینا بہتر ہے اور اس کا کفارہ ادا کر دینا بہتر ہے۔ بہرحال ہم بات آج یہ پھر عبداللہ بن ابی یہ بھی مر گیا، جب جس نے اتنا یہ طوفان کھڑا کیا تھا نا، یہ مر گیا، یہ مدینہ جب واپس پہنچے تو مدینے کے دروازے پر اس کا اپنا بیٹا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ تم نے ابا جان یہ کہا تھا نا کہ ہم مسلمانوں کو مدینے میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اب آپ مدینے میں نہیں آ سکتے اس وقت تک جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ اور اسی بیٹے نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، کوئی موقع اس نے جانے نہیں دیا جب اس نے آپ کے مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی معاملہ نہیں کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس کے قتل کا فیصلہ کیا ہے، تو کسی اور کو نہ کہیے، مجھے کہیے، آپ کے حکم پر میں یہ کام کر گزروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کل لوگ یہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے سر قلم کرواتے پھرتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ پھر یہی عبداللہ بن ابی مرا،
تو بیٹا آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ مر گیا ہے۔ کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ اب یاد تو تھا نا احد میں کس طرح دھوکہ دیا، احزاب میں کس طرح، پھر بنی مستلق کے غزوہ میں کس طرح، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا سنتے تو تھے سب معاملات۔ کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا میرے باپ کا جنازہ پڑھا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ تیار ہو جائے مجھے بتا دینا، میں آ کے جنازہ پڑھا دوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا جنازہ پڑھانے کی آپ حامی بھر رہے ہیں؟ عبداللہ بن ابی کا۔ اس نے کس موقع پر آپ کو تکلیف نہیں دی؟ کس موقع پر اس نے دکھ نہیں دیے آپ کو؟ آپ کو بھول گیا سب کچھ؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے عمر اللہ نے مجھ کو اختیار دیا ہے، ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرتن، آپ اس کے لیے معافی مانگے نہ مانگے اللہ اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر مجھے یہ یقین ہو کہ میں 71 مرتبہ، اللہ نے 70 مرتبہ کہا ہے نا کہ آپ 70 مرتبہ استغفار کریں، میں نے عبداللہ بن ابی کو نہیں معاف کرنا، مجھے یہ ہونا کہ میں 71 مرتبہ اللہ سے کہوں گا تو اللہ معاف کر دے، میں اس کے لیے 71 مرتبہ بھی استغفار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جاؤ ڈھونڈ کر کے لاؤ زمانے میں کوئی ایسا جیسے ہمارے کامل، یہ ہے مرشد کامل، یہ ہے کریم آقا، کہ ایک بندے نے پوری زندگی دکھ اور تکلیفیں دیے اور اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے، اور پھر یہی نہیں کہا، کہنے لگے بیٹے بات سن ادھر آ، تو نے اپنے باپ کے لیے کفن تو لینا ہی ہے، اندر گئے اپنا کرتا لا کر کے دے دیا، یہ میں کرتا اپنے باپ کو کفن میں دے دینا۔ غزوہ بنی مستلق، ہم 5 ہجری کی بات کر رہے تھے، وقت اختتام کی طرف چلا گیا۔ 5 ہجری کے بڑے واقعات میں سے ایک غزوہ بنی مستلق ہے۔ یہ چھوٹی سی لڑائی تھی، کوئی بڑی لڑائی نہیں تھی، لیکن اس کی واپسی پر 2 بڑے معاملات پیش آئے۔ ایک معاملہ تھا جب ایک کنویں پر پانی لیتے ہوئے صحابہ کرام میں آپس میں تلخی ہوگی، مہاجرین میں اور انصار میں۔ وہ تلخی بڑی، منافقین نے اسے ہوا دی، اور اتنی ہوا دی کہ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار کہنے لگا ہم جب مدینے پلٹ کے جائیں گے تو ان مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں گے۔ دوسری طرف اسی غزوے میں ذرا آگے چلتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ میرا ہار گم ہو گیا اور میں تلاش کرنے لگی، لیٹ ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کر کے چلے گئے رات کے اندھیرے میں، اور میں پیچھے رہ گئی۔ میرے اس پیچھے رہ جانے پر منافقین نے شور مچا دیا، مجھ پر الزام لگا دیا، یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے الزام لگا دیا کہ یہ استغفر اللہ ان کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نازل کی، ان کی طہارت کی، پاکیزگی کی۔ سورہ نور میں 10 آیات پوری بیان کی کہ یہ معاملہ جھوٹ پر مبنی تھا، اہل ایمان کو اسی وقت فوراً کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر اسی پر اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا کہ کبھی کسی عورت پر، کسی بھی عورت پر الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کسی کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، اس کے کریکٹر پر سوال اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے 4 گواہ مانگو، نہیں دے سکتا تو اسے 80 کوڑے لگاؤ کہ اس نے کسی عورت کی عزت پر، اس کی عفت پر، اس کی طہارت پر انگلی اٹھائی ہے، بدزبانی کی ہے، نہیں گواہ لا سکا، اسے 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ معاشرے کی طہارت کے لیے اتنا بڑا حکم ہے، معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اتنا بڑا حکم ہے کہ کوئی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ نہ کر سکے، کوئی کسی کی عزت کی جو ہے وہ چادر نہ اتار سکے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حفاظت عطا کی ہے عورتوں کو کہ تاکہ کوئی بھی ان کے بارے میں بد کلامی نہ کر سکے۔ ہمیں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے بات کرتے ہوئے، کسی کے کریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے، کسی کی ذات، کسی کی عزت اور عصمت کے بارے میں بات کرتے ہوئے۔ عزتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے میدان عرفات میں، اور کہا یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ خاموش۔ یہ بلد حرام نہیں، حرمت والا شہر نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مہینہ کون سا ہے؟
صحابہ خاموش. یہ حرمت والا مہینہ ذی الحج نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دن کون سا ہے؟ یہ حج کا دن نہیں ہے؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا جس طرح یہ مہینہ حرمت والا، یہ شہر حرمت والا، یہ دن حرمت والا، میں تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر پامال کرنا حرام کرتا ہوں. ایک دوسرے کے مال ناحق کھانا حرام تم پر، ایک دوسرے کی عزتوں پر سوال اٹھانا، داغدار کرنا حرام تم پر، ایک دوسرے کی جانیں بھی تم پر، ایک دوسرے کی جانوں کے لیے بھی حرمت آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی. سب کی عزتوں کی عزت ہے سمجھے. اپنی زبانوں کو بد کلامی سے 1000 بار بچائیں کسی پر یہ سوال کرتے ہوئے کہ یہ وہ جو جا رہی ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے. آپ سچے بھی ہیں تو خاموش رہیے، پردہ ڈال دیجئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ. تم دنیا میں کسی کے عیب پہ پردہ ڈالتے ہو، اللہ قیامت کے دن تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالیں گے. تم کسی کے عیب کیا کھول لو گے؟ 10 20 50 لوگوں میں بتا دو گے. قیامت کے دن تو کھرب ہا کھرب انسان ہوں گے، جب ہمارے عیب کھلیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ ہمیں چھپا رکھا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہے. ہمارے عیب لوگوں کے سامنے آ جائے، کوئی ہم سے ملنے کا روادار نہ ہو. اللہ احکم الحاکمین ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے، عزتوں عصمتوں کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو ایمان اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے. مالک مقروضوں کو قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرمائے. صاحب اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. جن کی اولاد نہیں اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. مالک و مولا جو بے روزگار ہیں انہیں حلال طیب اور وافر رزق عطا فرما. ہم سب کو اپنی رحمت عطا فرما. ہم محتاج ہیں، فقیر ہیں، تیرے در پہ بیٹھے ہیں. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. مالک ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے جان بوجھ کے ہوئے، ان گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے نہ جانے میں ہو چکے. یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو بھی معاف فرما جن گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع